CTDR3 के लिए बहुत अहम होने वाला ये वीडियो आपके लिए। अगर ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपका जो कवायद है वो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए, इसमें वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह, चीज़, जानवर या कैफियत को जाहिर करे, हम उसे क्या कहेंगे? इस्म कहते हैं। इस्म किसे कहते हैं? वो कलमा जो किसी शख्स, जगह, चीज़, जानवर या कैफियत को जाहिर करे। इस पे जो मिसाल है, मंदर झैल मिसालों पे गौर कीजिए। जैन बहुत मेहनती लड़का है। क्या हुआ? जैन जो है बहुत मेहनती लड़का है। रशीद किताब पढ़ता है। क्या है? रशीद जो है किताब पढ़ता है। राम जो है दिल्ली जाता है। इन जुमले में जैन, लड़का, रशीद, किताब, राम और दिल्ली इसम की मिसाल है। किसकी मिसाल है? जैन, लड़का, रशीद, किताब, राम और दिल्ली। तो किसकी मिसाल है? इस्म की मिसाल। तो मानी के लिहाज से बात करें तो मानी के लिहाज से इस्म की दो अक़साम है। इस्म की कितने अक़साम है? दो अक़साम है मानी के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं। पहला है इसमें मारफा, दूसरा है इसमें नकरा। देखिए, इसमें मारफा वो इस्म की इसमें मारफा जो है वो इस्म की किस्म है जिसमें किसी ख़ास जगह, ख़ास चीज़, ख़ास शख्स के नाम ज़ाहिर हो। मतलब इसम मारफा का यूँ समझ लीजिए कि इस मारफा वो है जो किसी ख़ास चीज़ को बताए। ठीक है, ख़ास चीज़ के बारे में, मतलब किसी ख़ास, और इसमें तो इस जो ख़ास चीज़ के नाम ज़ाहिर करे उसे क्या कहेंगे? इसमें मारफा कहलाता है। इसमें मारफा को इसमें ख़ास भी कहा जाता है। इसकी मिसाल पे गौर करें। ठीक है, इसका मिसाल है आगे। इसमें मारफा को जो इसमें ख़ास भी कहा जाता है। देखिए, कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है। क्या है? कुरान मजीद जो है एक मुक़द्दस किताब है। दूसरा है ताज महल आगरा में है। विराट कोहली बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं। नरेंद्र मोदी हमारे वज़ीर आज़म हैं। तो देखिए, मंदर झैल जुमले में कुरान मजीद, ताज महल आगरा, विराट कोहली और नरेंद्र मोदी इसमें मारफा है। ये जो है कुरान मजीद जो है, अगर सिर्फ किताब यहाँ पे होता तो वो इसमें आम में चला जाता, मतलब वो इसमें मारफा में हो जाता। पर यहाँ कुरान मजीद नाम मतलब दे दिया गया कौन सी किताब है? कुरान मजीद जो है, तो वो कुरान मजीद हो गया इसमें मारफा। अगर ताज महल, ठीक है, ताज महल दे दिया गया यहाँ पे, ओनली महल होता, ठीक है, तो क्या हो जाता? वो आपका नकरा ताज महल। तो यहाँ नाम के साथ दे दिया तो ये क्या हो गया? ख़ास चीज़ हो गया। आगरा जगह का नाम है, ठीक है, तो क्या होगा? ख़ास हो गया। विराट कोहली जो है सिर्फ क्रिकेटर होता, ठीक है, खिलाड़ी होता तो आम बात हो गया कौन खिलाड़ी है। यहाँ नाम मुतय्यन किया गया विराट कोहली का, तो ये आम हो गया। सिर्फ वज़ीर मतलब क्या वज़ीर आज़म लिखा जाता, यहाँ नाम दिया गया नरेंद्र मोदी हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म है, तो ये आम ख़ास बात हो गया। तो ये सब किसकी किस्म हो गया? इसमें मारफा की किस्म हो गया। ठीक है, यूँ समझ लीजिए कि इसमें मारफा उसे कहते हैं जो किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास शख्स का नाम, जैसे पटना, दिल्ली, ठीक है, ये उसके बाद है ज़ैद, साजिद, मतलब किसी भी नाम, किसी भी चीज़ के नाम को जो हम बताएंगे किसी शख्स को या किसी, वो क्या हो जाएगा? इसमें मारफा हो जाएगा। देखिए, अभी मिसालें हो गए, आप देख लिए। अब आ गया इसमें नकरा। इसमें नकरा वो इसमें नकरा जो वो इसमें जो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को जाहिर करे उसे हम इसमें नकरा कहेंगे। इसमें नकरा किसे कहेंगे? वो इसमें जो किसी आम चीज़ को, वहाँ था ख़ास और यहाँ है आम। ठीक है, इसकी मिसाल है इनमें उसने जंगल में एक शेर देखा। किसने देखा ये नहीं है ना, उसने देखा। नाम यहाँ मुतय्यन नहीं है। अगर यहाँ पे नाम मुतय्यन हो जाता तो ये इसमें मारफा हो जाता कि यहाँ जो है उसने जंगल में एक शेर देखा। ये शहर बहुत खूबसूरत है। कौन से शहर का नाम हो रहा है वाज़े, ये तो पता नहीं चला ना। ये शहर पटना शहर बहुत खूबसूरत है, या आगरा शहर बहुत खूबसूरत है, दिल्ली शहर बहुत खूबसूरत है, तो ये फिर मारफा की हो जाता है। यहाँ नकरा का है तो ये शहर बहुत खूबसूरत है। तीसरा है वो कुर्सी पर बैठा
تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو وہ جو ہے کرسی پر بیٹھا، کون ہے کرسی پر بیٹھا یہ پتہ ہی نہیں ہے، مطلب عام باتیں ہو رہی ہے، خاص ہوتا کوئی شخص کا نام لیا جاتا کہ وہ شخص کرسی، مطلب کسی نام دے کے کہ کرسی پہ بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو یہ ہے انتظار کر رہا ہے، تو یہ آپ کا ہو جاتا ہے خاص بات، پر وہ ہے کرسی پر بیٹھا جو انتظار کر رہا ہے۔ یہ لڑکا بہت امیر ہے۔ اب کس لڑکے کی بات ہو رہی ہے؟ لڑکے تو بہت ہیں، عام ہے، تو یہ لڑکا بہت امیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیے گئے جملے میں جنگل، شیر، شہر، کرسی اور لڑکا اس میں نکرہ میں مثال ہے۔ اس میں نکرہ چونکہ عام اسم کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اسے ہم اسم عام بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بات آئی ہے لقب کی، تو وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمالی کی وجہ سے مشہور ہو اسے ہم لقب کہیں گے۔ لقب کسے کہیں گے؟ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو اسے ہم کیا کہیں گے؟ لقب کہیں گے۔ مثلاً سروجنی نائیڈو بلبل ہند کا، سروجنی نائیڈو کو کیا کہا جاتا ہے؟ بلبل ہند کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سروجنی نائیڈو کو کیا کہا جاتا ہے؟ بلبل ہند کہا جاتا ہے، تو بلبل ہند ان کا کیا ہو گیا؟ لقب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سچن تیندولکر کو ان کی شاندار بلے باز کے لیے ماسٹر بلاسٹر کہا جاتا ہے، تو ماسٹر بلاسٹر کیا ہو گیا؟ ان کا لقب ہو گیا۔ آگے ہے مولوی عبدالحق کو اردو کے بے پناہ خدمات انجام دینے کی وجہ سے بابائے اردو کہا جاتا تھا، بابائے اردو ان کا کیا ہو گیا؟ لقب ہو گیا۔ انقلابی شاعر کرنے کی وجہ سے جوش شاعر انقلاب کے نام سے مشہور ہے۔ کون؟ جوش جو ہے شاعر، وہ انقلاب کے نام سے مشہور ہے، تو انقلاب ان کا کیا ہو گیا؟ لقب ہو گیا۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ مندرجہ جملے میں بلبل ہند، ماسٹر بلاسٹر، بابائے اردو، شاعر انقلاب، عوامی شاعر سب کیا ہو گیا؟ لقب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آتی ہے چونکہ خطاب کی بات، ٹھیک ہے۔ تو خطاب جو ہے وہ نام جو نمایاں خدمات کے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دی جائے اسے ہم خطاب کہتے ہیں۔ مطلب دیکھیے خطاب جو ہے وہ نام جو نمایاں، ٹھیک ہے، خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے، ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے کسی انسان کو ملتا ہے ہم اسے خطاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثلاً بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم شری، نجم الدولہ، خان بہادر، شمس العلماء وغیرہ کیا ہو گیا؟ بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم شری، نجم الدولہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد خان بہادر، شمس العلماء وغیرہ، یہ کس کی ہے؟ خطاب کی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تخلص کو۔ تخلص وہ کلمی نام ہے جو اکثر شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اسے تخلص کہتے ہیں۔ مطلب تخلص جو وہ کلمی نام ہے جو شاعر جو ہے نا شعر و شاعری کرتے ہیں ان میں آخری میں اپنے نام میں استعمال کرتے ہیں۔ اسد اللہ خان کا تخلص کیا ہے؟ غالب۔ کیا ان کا تخلص؟ غالب۔ شیخ محمد ابراہیم کا جو ہے ذوق کیا ہے؟ ذوق۔ اور الطاف حسین کا تخلص کیا ہے؟ حالی۔ الطاف حسین ان کا نام ہے، حالی ان کا تخلص ہے۔ تو سمجھ گئے کہ جو تخلص کسے کہتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم کنیت کی طرف۔ کنیت وہ نام ہے جو وطن، ماں باپ اور خاندان کے تعلق سے مشہور ہو جائے انہیں ہم کنیت کہیں گے۔ وہ کنیت جو ہے کنیت وہ نام ہے جو وطن، ماں باپ اور خاندان کے، ٹھیک ہے، کے نام سے مشہور ہے، اسے ہم جیسے ابن مریم، ابو طالب، ابو الحسن، کلثوم وغیرہ کس کی مثال ہے؟ یہ کنیت کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں عرفی نام کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کا ایک عرفی نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے گھر والے بلاتے ہیں۔ ایک نام ہوتا ہے جو ہمارے پڑھائی لکھائی نوکری وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، اور ایک نام جو ہوتا ہے وہ عرفی نام ہوتا ہے۔ تو عرف کسے کہتے ہیں یہ ہم کو جاننا ہے۔ جب کسی کو اسی کے اصلی نام کے علاوہ، مطلب کسی انسان کو اس کے اصلی نام کے علاوہ کسی اور نام سے جانا جاتا ہے تو یا پیار یا نفرت کی وجہ سے، تو اسے ہم عرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل نام چھوڑ کے جو پکارنے والا نام ہوتا ہے، پیار سے، محبت سے یا نفرت سے بلایا جائے اسے ہم عرف کہیں گے۔ مثلاً گڈو، بابو، پلو، یہ سب جو کیا ہو گیا؟ عرفی نام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ منا، ببلو، ڈبلو، یہ سب کیا ہوا؟ لڈو، یہ سب کیا ہو گیا؟ آپ کا عرفی نام ہو گیا۔ اب آتے ہیں اسم مکبر۔
وہ لفظ جو کسی چیز کا بڑا بھاری بھرکم ظاہر کرے اسے ہم اس میں مکبر کہتے ہیں۔ مطلب اس میں مکبر کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم ظاہر کرے، جیسے ہیں لوٹیا سے لوٹا، پتیلی سے پتیلا، کٹوری سے کٹورا، گھنٹی سے گھنٹا۔ یہ چھوٹا ہے، یہ جو ہے پتیلی چھوٹا ہے تو اس سے پتولا، کٹوری چھوٹا ہے تو اس سے کٹورا، ٹھیک ہے۔ تو کیا چھوٹا سے یہ لوٹیا چھوٹا ہے، اس سے لوٹا بتایا گیا، تو چھوٹا سے بڑا بتایا گیا تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ اس میں مکبر کہیں گے۔ اس میں مکبر کسے کہیں گے؟ جو بڑا چیز کو، جو چھوٹا چیز کو بڑا کر کے بتایا، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آتا ہے اس میں مصغر، جیسے دیکھیے یہاں باغیچہ بھی ہوگا، باغیچہ، باغیچہ جو ہوگا اس سے ہے نا باغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، باغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اس میں مصغر، ٹھیک ہے۔ اس میں مصغر کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا ظاہر کرے اسے مصغر کہیں گے۔ مطلب کوئی بڑا چیز ہے اس کو چھوٹا ظاہر کر کے دکھائے تو ہم اسے مصغر کہیں گے۔ مثلاً صندوق سے صندوقچہ، باغ سے باغیچہ، کتاب سے کتابچہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ وہاں دکھایا گیا اس میں مکبر میں، مطلب چھوٹا چیز کو بڑا دکھایا گیا، بھاری بھرکم کر کے دکھایا گیا۔ یہاں ان سے مصغر میں بڑا چیز کو چھوٹا کر کے دکھایا گیا، ٹھیک ہے۔ صغیر کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا، اسے مصغر وہیں سے نکلا ہوا ہے، وہاں کبیر سے مکبر نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اس میں آلہ، تو وہ اس میں جو کسی ہتھیار اوزار کے نام سے ظاہر کرے اسے ہم اس میں آلہ کہتے ہیں، جیسے چاقو، قلم، تلوار، پیچکس، ہتھیار کیا ہے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ کیا ہے اس میں آلہ جو ہے کسی ہتھیار اوزار کو ہم کہیں گے، جیسے چاقو، قلم، تلوار، پیچکس وغیرہ کیا ہو گیا ہمارا اس میں آلہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس میں صوت، وہ لفظ ہے جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کے مخصوص آوازوں کو ظاہر کرے اسے ہم اس میں صوت کہیں گے، اس میں صوت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میاؤں میاؤں، ٹر ٹر، چوں چوں، کھٹ کھٹ، چھن چھن وغیرہ کیا ہو گیا؟ اس میں صوت کا ہو گیا۔ صوت کے مطلب کیا ہوگا؟ آواز ہوگا، تو سمجھ گئے۔ اب آتے ہیں اس میں ظرف، اس میں ظرف کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے ہم اسے اس میں ظرف کہیں گے، جیسے گھر، لائبریری، چوراہا، اسکول، صبح، دوپہر، شام وغیرہ۔ تو کیا ہے وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت، تو گھر جگہ ہو گیا، لائبریری جگہ ہو گیا، چوراہا جگہ ہو گیا، اسکول کیا ہو گیا؟ جگہ ہو گیا، صبح کیا ہو گیا آپ کا؟ وقت ہو گیا، دوپہر کیا ہو گیا؟ وقت ہو گیا، شام کیا ہو گیا؟ وقت ہو گیا۔ تو اس میں ظرف اسے کہتے ہیں جو وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے وہ لفظ جس میں کسی مقام کا علم ہو اسے ہم اس میں ظرف مکان کہیں گے۔ اس میں ظرف کے بھی دو ہیں، اس میں زماں اور اس پہ مکان۔ اب وہ لفظ جب سے وقت کا پتہ لگے اس میں جیسا ابھی ہم دیکھا نا اسکول وغیرہ جو ہے یہ ہو گیا وہ لفظ جو کسی مقام کا پتہ چل رہا ہے، گھر، لائبریری، اسکول، چوراہا، ہم اسے علم، مقام کا علم ہو اسے ہم اس میں ظرف مکان کہیں گے، ٹھیک ہے، مکان۔ اب وہ لفظ جیسے وقت ہے تو صبح، دوپہر، شام، وہ وقت کا پتہ چلے اسے ہم اس میں ظرف زمان کہیں گے، زمان اور مکان، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے سوال، ٹھیک ہے، یہاں سے سوال آپ کا شروعات ہوتا ہے، آپ کو لگانا ہے۔ تخلص کیا ہے؟ کوشچن 1 ہے، ابھی ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں سب بتا دیا ہے، تو آپ کے لیے شاعر یا ادیب کا مختصر کلمی نام، نثر نگار کی پہچان، وصفی نام، اعزازی نام۔ تو تخلص کیا ہے؟ ہو جائے گا شاعر یا ادیب کا مختصر کلمی نام۔ اس کا ڈیٹیل میں دیکھ لیجئے۔ وہ کلمی نام جو اکثر شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں تخلص کہتے ہیں، جیسے اسد اللہ خان کا تخلص غالب ہے، شیخ محمد ابراہیم کا ذوق اور الطاف حسین کا تخلص حالی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے، جب کسی کو اس کے رک جائیے 1 منٹ۔
اس کے اصلی نام کے علاوہ کسی اور نام سے جانا جاتا ہے یا پیار یا نفرت کی وجہ سے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جب کسی کو اس کے اصل نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارا جائے پیار یا نفرت سے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ لقب کہیں گے، کنیت کہیں گے، خطاب کہیں گے یا پھر عرف کہیں گے؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہوگا؟ ڈی ہو جائے گا، عرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو ڈیٹیلنگ۔ جب کسی کو اس کے اصلی نام کے علاوہ کسی اور نام سے جانا جاتا ہے تو پیار یا نفرت کی وجہ سے تو اسے ہم عرف کہتے ہیں، مثلاً گڈو، ببلو، کلو، پنٹو، چنٹو، یہ سب کیا ہو گیا؟ عرفی نام ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، بادشاہوں، امراؤں، نواب وغیرہ کی جانب سے جو اعزازی نام دیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بادشاہوں، امراؤں، نوابوں وغیرہ۔ پہلا ہے خطاب، عرف، لقب، کنیت۔ تو آپ کا اے ہو جائے گا رائٹ، کیا ہوتا ہے؟ خطاب ہوتا ہے۔ اب اس کا ڈیٹیلنگ بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ خطاب وہ نام یا جو نمایاں خدمات کی حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے اسے ہم خطاب کہیں گے، جیسے بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم شری، نجم الدولہ، خان بہادر، شمس العلماء وغیرہ۔ کوشچن نمبر 4 ہے، کسی خوبی، برائی یا وصف کی وجہ سے جو نام پڑھا جاتا ہے اسے کیا کہیں گے؟ خطاب، لقب، عرف اور کنیت۔ اس کو کاٹ دیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا کٹ گیا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے، کسی خوبی یا وصف کی وجہ سے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا خطاب ہو جائے گا، اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ایک منٹ، کیا تھا؟ کسی خوبی، برائی یا وصف کی وجہ سے دیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ لقب کہیں گے۔ خطاب تو ہو گیا، نجم الدولہ وغیرہ، پدم بھوشن، یہ سب والا جو ہو گیا اسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسی خوبی یا وصف کی وجہ سے جو دیا جاتا ہے اسے ہم لقب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے شمس العلماء وغیرہ ہو گیا۔ تو دیکھیے، جو کسی شخص کی خوبی یا کمالی کی وجہ سے مشہور اسے لقب کہیں گے، مثلا بلبل ہند، ماسٹر بلاسٹر، بابائے اردو، انقلاب، عوامی شاعر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے، جو اسم کسی مقرر وقت، خاص وقت اور جگہ کا تصور پیش کرے وہ ہے اسم ظرف، اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان، اسم وقت۔ کیا ہوگا رائٹ آنسر؟ تو ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ اسم جو کسی وقت کا مقرر کرے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اسم ظرف زمان۔ اور کسی جگہ کا بولے گا تب مکان کی بات، ایک منٹ، کیا ہے؟ وہ اسم سے مقرر وقت یا خاص جگہ کو کرے، یہ تو ہم زمان مکان کی اس کی جگہ بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اس میں ظرف ہو جائے گا، اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام سے ظاہر ہو اسے اس میں ظرف کہیں گے، جیسے گھر، لائبریری، چوراہا، اسکول، صبح، دوپہر، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اسی کے بارے میں، وہ لفظ جو کسی مقام کا علم اسے اس میں ظرف مکان، وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ چلے اسے ظرف۔ اس کے بعد ہے، جو لفظ کسی چیز کے نام کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے ہم کیا کہیں گے؟ جو لفظ جو کسی کوشچن نمبر 6 ہے تو اسے کیا ہوگا؟ اس میں ظرف، اس میں مکبر، اس میں مصغر، اس میں جمع۔ تو کوشچن دیکھ لیجئے کیا ہے، وہ لفظ جو کسی چیز کے نام کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے، تو چھوٹا کر کے جو ہم ظاہر کریں گے اسے کیا کریں گے؟ اس میں مصغر کہیں گے، سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ اس میں مصغر وہ لفظ ہے جو کسی چیز کو چھوٹا ظاہر کرے اسے اس میں مصغر کہتے ہیں، مثلا صندوق سے صندوقچہ، باغ سے باغیچہ، اور کتاب سے کیا ہوگا؟ کتابچہ وغیرہ۔ کوشچن نمبر 7 ہے، وہ نام جو شاعر اپنے آخری شعر میں رکھتا ہے، لقب، تخلص، خطاب، عرف۔ تو وہ نام جو شاعر اپنے آخری شعر میں رکھتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ جیسے اسد اللہ خان غالب، غالب کیا ہے؟ تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟ بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 8 ہے، اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ غیر خاص کو، خاص چیز کو، خالص چیز کو یا غیر خالص کو؟ تو اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ خاص چیز کو۔ کسے کہتے ہیں؟ خاص چیز کو۔ تو بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 9 ہے، درج ذیل میں کون سا لفظ اسم جمع ہے؟ علوم، اوراق، فوج، آثار۔ کون سا لفظ اسم جمع ہے؟ فوج۔ کیا ہوگا؟ سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا۔ فوج اسم جمع یعنی کیا ہے؟
ऑलरेडी नाउन है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन इसमें आला की मिसाल है? आड़ी, चाकू, डॉक्टर, चिमटा। इसमें आला, और क्या है? इनमें से किस आला की मिसाल नहीं है? एक मिनट रुकेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान देना, ये सही है। इसमें कौन सा इसमें आला की मिसाल नहीं है? तो आरी है, चाकू है, चिमटा है, पर डॉक्टर जो है ये क्या होगा? नकरा हो जाएगा, ठीक है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। देख लीजिए इसका, डॉक्टर इसमें आला नहीं बल्कि इसमें नकरा है, ठीक है। फिर है, जो लफ्ज किसी चीज को बड़ा जाहिर करे उसे क्या कहेंगे? इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें सोत, इसमें आला। तो जो किसी चीज का बड़ा को जाहिर करे उसे हम इसमें मुकब्बर कहेंगे, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आम कौन है? गंगा, जमुना, नदी, झेलम, ठीक है। तो झेलम, जमुना, गंगा ये सब क्या है? खास है। नदी जो है ये आम है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से फैजुर रहमान के लिए फैजू का नाम से मशहूर है। फैजुर रहमान जो है लेकिन वो फजलू के नाम से मशहूर है। किसके नाम से? फजलू के नाम से। फजलू क्या है? लक़ब, तखल्लुस, खिताब, उर्फ। तो फजलू क्या है? उर्फ है, डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10 गा इसमें कौन सी किस्म? इसमें आला, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें ज़र्फ। तो 10 गा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ, डी आपका राइट हो जाएगा। एहसान दानिश का है, एहसान दानिश को शायर मजदूर कहा जाता है। खत कशीदा लफ्ज में कौन से इस्म की मिसाल है? एहसान दानिश को शायर दूर कहा जाता है। खिताब, उर्फ, लक़ब, कुन्नियत। तो क्या होगा उसका? लक़ब हुआ। क्या हुआ उसका? लक़ब, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, झेल में से किसका शुमार लवाजिम इसमें नहीं होता? जिन्स, फेल, तादाद, हस्ब बाला से एक से ज़ायद, हस्ब बाला से एक से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका? फेल। क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम्माद क्या है? इस्म, फेल, हर्फ, हस्ब बाला से एक ज़ायद, एक मिनट, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो हम आपको पढ़ाए थे, इस्म क्या है बताए थे। जैसे दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली था, नाम जो था वो भी इस्म था, तो यहाँ हम्माद है तो ये इस्म हो गया, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लफ्ज अफजल क्या है? इसमें नकरा, मौसूफ, इससे तफजील, हस्ब बाला से एक से ज़ायद, हस्ब बाला से कोई नहीं। तो अफजल क्या है? इसमें तफजील है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। वो नाम जो बादशाह या सरकार दरबार से एजाजिया तौर पर मिलता है उसे हम क्या कहेंगे? वो नाम जो बादशाह या सरकार के दरबार से मिले। खिताब, लक़ब, कुन्नियत, हस्ब बाला से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ए आपका राइट हो जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन आगे पीछे। जेल में से इसमें खास की मिसाल है। रूमी, जकिया, आयशा, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसमें खास पूछा गया है, ठीक है। तो रूमी, जकिया, आयशा, तो हस्ब बाला से एक से ज़ायद हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर है उसे हम क्या कहेंगे? लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तखल्लुस नहीं होगा, कुन्नियत नहीं, ये आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है ख़ानदान की ताल्लुक से जो नाम मशहूर है उसे क्या कहेंगे? लक़ब, कुन्नियत, तख़ल्लुस, हस्ब वाला से एक से ज़ायद, हस्ब वाला से एक से कोई नहीं। तो ख़ानदान से जो नाम मशहूर हो उसे हम क्या कहेंगे? कुन्नियत कहेंगे। तो बी आपका राइट हो जाएगा। किसी शख्स की जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को क्या कहेंगे? किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत को इस्म, सिफत, ज़मीर, हस्ब वाला से कोई नहीं, हस्ब वाला से एक से इस्म हो जाएगा। ए आपका राइट हो जाएगा। टप टप कौन सा इसमें? इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें सत, हलवा, हस्ब वाला से एक से ज़ायद या हस्ब वाला से कोई नहीं। तो टप टप पूछा गया था, क्या हो जाएगा इसमें? सत। सी आपका राइट। टप टप, म्याओ म्याओ, ये सब क्या होगा? गुटुरगो सब। वो इसम जो किसी जगह या वक्त के मानी पाए जाए उसे हम क्या कहें? इसमें कैफियत, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, हस्ब वाला से ज़ायद, हस्ब वाला से कोई नहीं। तो वो जगह जो किसी वक्त या को मानी को दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? इसमें ज़र्फ कहेंगे। तो बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। हो सकता है कहीं पर हमसे मिस्टेक हो गया होगा एक दो ये, तो आप हमें उससे बता दीजिएगा, हम दुरुस्त कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।